الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. A few moments later. خیال تمنا ہے جو وقت کے ساتھ ہی راکھ ہوئی، یا وہ معصوم حسینہ ہے جو حاکم کی پوشاک ہوئی. کہانی ہے تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پہ ہنستا تو ہوگا آپ بھی یزداں کبھی کبھی. کہانی ہے خیال کی پہلی بلند، لفظوں کی پہلی رمک، ریل کی پہلی سیٹی اور رائے گانی کے تمام دکھ. کہانی ہے نیچے کی باتیں، ریلیٹیوٹی کی باتیں، خیال کا تصوف، دادی کا گاؤں، اور آخری بات جو باپ نے اپنے بستر پہ کہی تھی. کہانی ہے مجھ میں اور آپ میں جو ایک باہمی رشتہ ہے جو زندہ ہے. کہانی ہے اور ہم تمام لوگوں میں کسی نہ کسی رمق میں، کسی نہ کسی شکل میں کہانی سانس لیتی ہے، کہانی زندہ ہے. اور یہ وہ کہانی ہے کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. جہاں پانی کے مہینے کی بات ہو، جہاں پانی کے مہینے کی بات ہو، جہاں لوگوں کے جینے کی بات ہو، بات تو کہنی ہے. ہم نے کچھ ماہ پہلے سر بلند UCP کا نعرہ یہ گایا ہے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم ہیں نہیں، اور جو آپ جانتے ہیں وہ سچ نہیں ہے. سو اس کے بیچ ایک چوپال کی ضرورت. سو ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم بات کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ میرے وقت کا ایک بہت خوبصورت شاعر ہے، لوگ اسے کریٹو ڈائریکٹر کہتے ہیں، مگر مجھے ساری رات رائے گانی کا دکھ نہیں سونے دیتا. آپ کی بھرپور تالیوں میں سہیب مغیرہ صدیقی. بہت ابتدائی کچھ صفحات پر ایک گوسپ تھیوری کا تذکرہ کیا ہے. یہ گوسپ تھیوری کیا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار جب کسی نے کسی کو کوئی بات بتانا چاہی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی کی تخلیق ہوئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں پر زبان بنی ہے. تو کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ دراصل ہماری لینگویج، زبان، یہ سارا ارتقا یہ کہانی کی ہی دین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی چاہے گوسپس ہوں، چاہے کہانیاں ہوں، جیسے ہی کسی کہانی کا پہلا جملہ آتا ہے ہم دوسرے کے تجسس سے نکل نہیں پاتے. سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی لڑکی نے پلٹ کر جب اس نوجوان کی طرف دیکھا تو اگلی بات سننے کے لیے آپ یقیناً بےتاب ہوں گے. یہ وہ طاقت ہے جو کہانی دیتی ہے. تو میں اس کا آج کی اس ٹاک کا باقاعدہ آغاز ہمارے مرشد و مربی جناب حیدر میران صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں پہلے ایک نظم پیش کروں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ایک ایک گیسٹ کا تعارف کروائیں گے، انہیں اسٹیج پر دعوت دیں گے، ان سے بات کریں گے. کچھ اہم باتیں آپ کے لیے یہ ہے کہ اسی طرح جیسے آپ ابھی توجہ سے سن رہے ہیں توجہ بنائے رکھیے گا. یقین مانیے بہت کم کسی اسٹیج پر پاکستان کے تخلیق کاروں میں سے اتنے بڑے نام اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے جو لکھنے سے وابستہ ہے، انڈسٹری کی طرف جانا چاہتا ہے، قلم کا ذوق رکھتا ہے، آج کی یہ محفل اسے ہمیشہ یاد رہے گی. تو آپ تمام دوستوں کی اجازت سے میں ایک نظم مختصر سے پیش کرتا ہوں. میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. تجھے رائے گانی کا ردی برابر اندازہ نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا. قدم کو جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا.
قدم جیسے ساپا گماپا گسارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. قدم چل رہے تھے. کیا بات ہے. وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے ساپا گماپا گسارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. قدم چل رہے تھے. قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی. کتنی فنکاریاں, کتنی باریکیاں, کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے. کتنے نصرت فتح, کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی, وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پر اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں, اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں, جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پر کہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے. تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے, کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے, ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے. یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں, ہر ایک علم و فن میں, ہر ایک داستان میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے. تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تشریف لاتی ہے آمنہ مفتی. بے شکریہ میم آپ کے وقت کا اور آپ کی محبتوں کا. ہماری دوسری گیسٹ آف آنر وہ تخلیق کار ہیں جنہوں نے اپنے آرٹ سے نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ کانز تک گونج پیدا کی ہے. یہ وہ تخلیق کار ہیں جن کی فلموں میں, جن کی کہانیوں میں, جن کی تحریروں میں ہم نے اور آپ نے اس سماج کی وہ جھلک دیکھی ہے جس سے شاید ہم خود بھی منہ چھپانا چاہتے ہیں. بہت دیدہ دلیری سے لکھتی ہیں, بہت جرت مندانہ لکھتی ہیں. آپ کے بے شمار ڈرامے آن ایئر ہو چکے, آپ کی بے شمار فلموں کو ایوارڈز مل چکے, خصوصاً جامن کا درخت. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی حقیقی معنوں میں خوبصورت لٹریچر اور ماڈرن فلم کو یکجا دیکھنا چاہتا ہے تو آپ ان کی چیزوں کو آج یوٹیوب پر جا کر دیکھیے گا, گوگل کیجیے گا کہ کیا کیا ادب ہے جو تخلیق ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی محبت سے آپ ان کا استقبال کیجیے. تشریف لاتی ہیں بھرپور تالیوں میں جناب بی گل صاحبہ. ہمارے آج کے تیسرے جو معزز مہمان ہیں, میں انہیں ذاتی حیثیت میں مرشد کا درجہ دیتا ہوں. میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا, لیکن ایک جنون ہے کہانی کی تلاش کا. تاریخ کے ملبے سے کرداروں کو نکالتے ہیں, انہیں سینچتے ہیں, انہیں سانسیں دیتے ہیں اور ایسی ایسی کہانیاں لے کر آتے ہیں جو آج سے کئی سالوں تک ہمارے ارد گرد موجود تھی, لیکن خدا جانے ہماری نظر نہیں پڑی ان پر. ہجرت کے دکھ, مصائب اور غموں کے درمیان کردار کیسے سانس لیتا ہے, کہانی کیسے سانس لیتی ہے, یہ ہم نے حسن معراج سے سیکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنی ہی محبت سے, اتنی ہی تالیوں میں اس تخلیق کار کو اسٹیج پر دعوت دیجیے. تشریف لاتے ہیں جناب محمد حسن معراج صاحب. آج کی اس تقریب کا مینیو تھوڑا سا دلچسپ ہے. ہم پہلے اپنے تمام معزز مہمانوں سے کچھ باتیں سنیں گے کہانی کے بارے میں, تخلیق کے سفر کے بارے میں, لکھنے کے بارے میں, اور پھر ان کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. کچھ سوالوں کے بعد ہم آپ کا رخ کریں گے اور آپ سے بھی سوالات و جوابات آپ کے لیے جائیں گے. سب سے پہلے میں آمنہ مفتی جی آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں رہتے ہوئے اس پروفیشن کا انتخاب کرنا جہاں پہ ہماری فلم انڈسٹری اتنی گرو نہیں کر رہی, ہمیں اتنا بزنس نظر نہیں آتا, یہ ڈیسیجن لے لینا کہ میں نے لکھنا ہے اور کہانی لکھنی ہے, یہ سفر کیسا رہا ہے؟ آپ اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ کیا آپ ریکمینڈ کریں گی آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ اس طرف آئیں؟ جی بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے غالب. یہ
مغیرہ آپ سے تو آج ملاقات ہوئی ہے، مگر UCP میں میں یہ بات ان کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں نے اس پروفیشن میں جب قدم رکھا تو مجھے بھی پتا تھا کہ یہ دل کی کہانی ہے، تو بل کی کہانی کہاں سے پوری ہوگی، تو یہ پتا تھا۔ تو میں ان کو بتا چکی ہوں، بچیوں کو بھی، لڑکے بیچارے کوشش کریں شاید وہ بھی کر پائیں کہ بھائی شادی کر لیتے ہیں پہلے سٹیپ پہ، تو بل کوئی دیکھ لیتا ہے تو آپ دل دیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ بل دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ٹائم لگتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس پروفیشن کے اوپر ایز اے پروفیشن ڈپینڈ نہ کر پائیں، ایسا نہیں ہے، وقت لگتا ہے، وقت تو ہر پروفیشن میں لگتا ہے، اور کافی حد تک فلم نہیں ہے لیکن ڈرامہ انڈسٹری کافی حد تک اسٹیبلشڈ ہو چکی ہے، تو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی رائٹر ویسے بننا چاہتا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، خود ہی رائٹر جو ہے وہ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو جو رائٹر ہیں منٹو والا اینڈ آپ کا نہیں ہوگا، اگر آپ تھوڑا سا سمجھ کے چلیں گے تو بچا جائیں گے، ویسے وہ آپ اگر خود کرنا چاہیں تو ہو جائے گا، لیکن مطلب معاشی طور پہ نہیں ہوگا آپ کا۔ جی اچھا بالکل، میں آپ سے خاص طور پر ایک سوال میں آج کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈر سی جاتی ہے صلہ آپ کی ایک شاہکار تخلیق تھی، اور اس ڈرامے نے اس پورا جو آپ نے آرٹ تخلیق کیا، اس نے معاشرے کی نبض کو بڑی بری طرح ایک دفعہ ہلایا، اور آپ کو بھی بڑا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا۔ میں یہاں آپ کے سامنے 2 سوالات رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ بینگ اے وومن ایسے سوشل ٹیبو کے اوپر لکھنا جو آپ کی ذاتی اور سماجی سوشل باؤنڈریز کو بھی کسی نہ کسی طرح امپیکٹ ڈالتا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کو سماج کس طرح سے پرسیو کرتا ہے، کیا پریشر ہے جو آپ پہ منتقل ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے ہینڈل کر لیتی ہیں، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کیا دوبارہ سے ایسی کوئی تخلیق کرنے کے لیے پرعزم اپنے آپ کو دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی، یہ سفر کیسا تھا؟ آداب، بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے یہاں مدعو کیا، تھینک یو سو مچ، اٹ از ہارٹ وارمنگ ٹو سی دس فل ہاؤس، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی کہانی لکھی جاتی ہے یا کچھ بھی اس کا فارمیٹ ہو سکتا ہے، جیسے میں اور آمنہ اسکرین کے لیے کام کرتے ہیں، تو کہیں دور دور تک یہ خیال اس وقت نہیں ہوتا کہ آپ کسی ٹیبو کو چھیڑنے چلیں یا آپ نے کوئی بہت ہی چن کر ایک سوشل ایشو کو گراسپ کیا ہے اور اب اس کے اوپر لان تان ہوگی یا یہ کیسے ریسیو کیا جائے گا۔ جب وہ پروسیس ایک کریٹیوٹی کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ پریشر نہیں ہوتا، اور شاید کوشش کر کے یہ پریشر لینا بھی نہیں چاہیے، بیکاز وہ پھر آپ افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچ کر لکھیں کہ یہ دیکھنے والا کیا سوچے گا اس کے بارے میں، یا پروڈیوسر اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں، تو وہ اس وقت تو یہ خوف یا یہ پریشر نہیں ہوتا۔ ذاتی نوعیت کا سوال ہے۔ میں نے آپ کی ریل کی CD اور باقی جو بھی آپ کی تخلیقات آج تک پڑھی ہیں، ان میں آپ نے ایک ایک کہانی کی دریافت میں بہت زیادہ وقت صرف کیا ہوا ہے، ایک ایک کردار کو آپ نے کئی سال چیز کیا، کہیں کسی لائبریری سے کوئی کتاب نکالی، کہیں کسی جگہ سے کوئی پنہ کھینچا، اور پھر کل ملا کے کوئی 700-800 صفحوں کا ایک مضمون نکلتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد، اتنی سخت جانفشانی کے بعد اتنی سی تحریر ہاتھ لگتی ہے یا سامنے آتی ہے، اب تھکن نہیں ہوتی اس سفر سے، اس دل نہیں اکتاتا اتنی سخت محنت سے؟ جی السلام علیکم، آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ کا یو ہیو بین ویری جنرس۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کے کوئی بھی میرے نزدیک، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے نزدیک یہ سارے مطلب یہ پروسیس الگ ہے اینڈ پروڈکٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ فار می دس پروسیس از ویری ریفریشنگ۔ مجھے کہانی لکھنے میں اور اس میں مطلب اس پورے پروسیس سے گزرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ بالکل ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ جو بھی واقعہ یا جو بھی بات آپ تک پہنچتی ہے، کوئی بھی انسانی تجربہ ہو، حادثہ ہو، واقعہ ہو، اس کا ایک پس منظر ہے۔ صحیح۔ جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، there's a history to it, there's a cultural element to it. اس کے پیچھے اس کی ایک معاشی پہلو ہے، ایک جذباتی پہلو ہے، یہ ساری چیزیں فارمولیٹ ہوتی ہیں تو ایک واقعہ ہوتا ہے۔ ہم ایک بات سنتے ہیں، ایک کہانی سنتے ہیں اور پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کہانی کا جو بھی کردار ہے اس پہ کیا بیت رہی تھی،
جب یہ ہو رہا تھا. مثال کے طور پہ بوٹا سنگھ کا جو واقعہ ہے میرے والد کے ساتھ ہوا تھا تو اس لیے مجھے یاد رہتا ہے, اور بار بار وہ اس لمحے سے نہیں نکل پائے جب انہوں نے بوٹا سنگھ کو خود کو ٹرین کے حوالے کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ جو چیز تھی یہ ان کے لاشعور میں ساری عمر رہی, اور میں نے دیکھا کہ وہ اکثر ریل پہ چڑھتے ہوئے جھجک جاتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک بہت چھوٹی سی بظاہر ایک مبہم سی اور ایک ذاتی سی ایک آبزرویشن ہے, بٹ یہ بہرحال ان کے بیہیویئرس کو شیپ کرتی رہی ہے. تو اسی طرح اور جتنا آپ اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں یہ چیز آپ کو ٹیک اوور کر لیتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ لکھ نہیں رہے ہوتے, جیسے واقعات ہوئے تھے وہ آپ سے لکھوا رہے ہوتے ہیں, ناٹ ان سم ڈیوائن سینس بٹ ایز اے پارٹ آف دا پروسیس. جی یہ ملک کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں, یہ وائف کے ہسبینڈ کے ساتھ کیوں چکر چلا رہے ہیں جی یہ موسٹلی ڈراماز میں دیکھا جا رہا ہے, یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟